اے موسیٰ نبی، اے موسیٰ پیغمبر، یہ کیا معاملہ آ گئے؟ 200 سال ہمارے بیچ میں اس نے وقت گزارا گئے، ہم نے اسے کبھی کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا، اللہ کی نافرمانیوں میں اس نے دن رات کاٹے گئے، مسلسل گناہوں پہ گناہ، خطاؤں پہ خطا کرتا کرتا اس نے مکمل نافرمانیاں، کوئی اس کا نیک عمل ہم نے نہیں دیکھا، کوئی بھی عمل نہیں دیکھا۔ اس لیے معاشرے میں سے برائی کو ختم کرنے کے لیے بطور عبرت اسے ہمیں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں بھی کتنی بیماریاں پھیلی ہوئی۔ اس وقت جو یہ امتحان آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ اصل میں ہماری بد عملی کی ہمیں سزا ہے، ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا ہے۔ ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیا، اہل بیت سے ہمارا جو رشتہ ہے اسے توڑ دیا، بزرگان دین اپنے اسلاف اولیاء کاملین کے مشن اور مشرب اور ان کے طریق، ان کے معمولات سے ہم ہٹ گئے۔ اس لیے زمانہ ہمیں ٹھوکریں مار مار کے جگا رہا ہے۔ اے محمد رسول اللہ کے غلام، تو پکا غلام بن جا، کائنات کا امام بن جائے گا۔ نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت عرس کمبل پوش حضرت علامہ شبیر نوری صاحب قبلہ۔ مجھے معراج کے تعلق سے بھی فرمائش ہے اور بھی کئی فرمائش ہے، ذرا سی بات آگے لگا دو، انشاءاللہ تھوڑا اس پہ بھی میں جاؤں گا، ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے رکھا، قوم بول پڑی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، یہ تو 200 سال کا پاپی ہے، گناہگار گئے، خطا کار گئے، اے اللہ کے نبی، اس کی نماز، یہ اللہ کا محبوب، یہ نماز پڑھنے پر ہماری بخشش کا ذریعہ، اے اللہ کے نبی معاملہ کیا گئے؟ اللہ کے سچے رسول معاملہ کیا گئے؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف توجہ کی، ادھر رب کی طرف سے حکم آ گیا، اے میرے موسیٰ نبی، بات تو سچی ہے، بات تو یہ قوم جو کہتی ہے بات تو سچی ہے، قوم جو کہتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جی میں کشمیر سے آ رہا ہوں، مسلسل سفر کر کے ابھی سیدھا ادھر ہی آیا ہوں، لیکن مجھے اتنی تھکن نہیں ہو رہی ہے، آپ کو ہو رہی ہے؟ بندہ کتنا ہی تھکا ٹوٹا ہوا ہو نا، جب اس کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کرو تو تڑپ جاتا ہے، چل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی محبت رہی، ذرا بالکل خاموشی سے میری چند باتیں سنیں، وقت اتنا نہیں ہے، میرے بعد اور بھی کئی مقررین شورا حضرات ہیں، توجہ رکھنا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب قدیم، قوم تو کچھ اور بول رہی ہے، تیرا حکم تو کچھ اور گئے۔ رب نے فرمایا، موسیٰ نبی، یہ قوم سچ کہہ رہی ہے، یہ قوم سچ کہہ رہی ہے، لیکن یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا پیارا ہے، جو میں نے کہا وہ بھی حق ہے، جو انہوں نے کہا وہ بھی سچ گئے۔ اے اللہ پھر معاملہ کیا گئے؟ ذرا راز کھول دے، ذرا راز کھول دے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ نبی، یہ قوم کہتی ہے 200 سال کا پاپی ہے، نیک عمل نہیں کرتا تھا، گناہوں پہ گناہ، خطاؤں پہ خطا، رات و دن نافرمانیوں میں ڈوبا رہتا، یہ قوم جو کہہ رہی ہے وہ بات تو سچ گئے، لیکن اے موسیٰ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے۔ اے اللہ اندر راز کیا گئے جس کی وجہ سے یہ تیرا محبوب بن گیا، نافرمان تیرا محبوب، گنہگار تیرا ولی۔ اے اللہ اتنا بڑا پاپی اور اتنا بڑا نیک کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اس کے بھی گناہ سارے معاف ہو جائیں۔ اے اللہ اندر معاملہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا، بات تو ٹھیک ہے، یہ دن بھر گناہ کرتا، رات کی تنہائی میں گھر میں آتا، اس تیرے اوپر جو میں نے کتاب تو رات نازل کی ہے، رات کو جب آتا اپنے کمرے میں جاتا، اس نے وہ کتاب تو رات اندر رکھی ہوئی ہے، وہ کتاب رات کو وضو کرتا، تنہائی
تنہائی میں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھتا، پھر وہ تورات اٹھاتا، سامنے کھولتا، کلما نشر التوراۃ، پھر یہ تورات کو کھولتا، ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ نظر اس نام پہ ڈالتا وہ جو میرا آخری نبی ہوگا، آمینہ کا لال ہوگا، محبوب بے مثلو بے مثال ہوگا، حسنین کا بابا ہوگا، اور میرے نبی وہ فاطمہ زہرا کا بابا ہوگا۔ توجہ رکھنا ذرا، محبت سے سبحان اللہ۔ وہ اس نام کو نکالتا جو سارے نبیوں کا نبی، میرا نبی آخری نبی ہے، حسنین کا نانا، زہرا کا بابا، جناب محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہے محبوب یگانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیر مہر علی شاہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب یگانا ہے، محبوب، اور پیر مہر علی شاہ کا کلام ہے، ذرا ایک شعر تو سنیے شورا بیٹھے، میں ایسی برکتن پڑھ رہا ہوں کہ مجھے بھی جناب حضور کے ثنا خانوں میں میرا بھی نام آ جائے، محبت سے سبحان اللہ۔ محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے، بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے، حسنین دا نانا۔ کیا کہنا، پھر رات کو تورات اٹھاتا، نظر ڈالتا، میرے سونے کا جان نام آتا محمد صلی اللہ علیہ، اللہ اللہ نظر پڑتی نام پہ، پھر یہ کیا کرتا، ربنا وضع علی عینیہ فصلی علیہ فشکرت ذلک لہ وغفرت ذنوبہ وزوجت 70 حورا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، رب فرماتا ہے اے موسیٰ نبی تھا تو 200 سال کا گنہگار تھا، اور یہ پاپی تھا، نافرمان تھا، سب کچھ تھا، اس کے اندر ایک بڑی پیاری بات تھی، محبت والی، عقیدت والی، کہ میرے آنے والے نبی کا نام نکالتا، وضو کرتا، پھر نام نکالتا، تورات میں کھول کے رکھتا، پھر محبت سے اسے پڑھتا، پھر جھومتا، آنکھوں پہ لگاتا، پھر جھومتا، پھر درود پڑھتا، پھر درود پڑھتا، اے اس نام کو چوم کر کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھوم کر کے درود پڑھتا۔ اس کی ادا مجھے بڑی پیاری لگی، ادا بڑی پیاری لگی، میری رحمت جوش میں آئی، جوش میں آئی، اس کی اس ادا پر رب فرماتا ہے موسیٰ نبی میں نے اسے بخش دیا، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اسے اپنا ولی بنا دیا، کیونکہ میرے آخری نبی سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، نام کو چومتا تھا، نام کو چومتا تھا، درود پڑھ کے جھومتا تھا، اب نے اسے اپنا ولی، اپنا محبوب بنا دیا، اور دنیا آخرت میں جو میں نے انعام دیے وہ تو الگ بات ہے، وزوجت 70 حورا، ہم نے تو 70 حوریں اس کے نکاح میں بھی دے ڈالی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ان سے کمبل پوش۔ ادھر ہمارا گنجا وہابی ابھی کہہ رہا کہ انگوٹھے چومنے کہ نہیں چومنے، چومنے والے اللہ کے ولی بھی بن گئے، رب کے محبوب بھی بن گئے۔ اب کہیے کہ ہم انگوٹھا بھی چومیں گے اور درود پڑھ کے جھومیں گے بھی، اور 5 ٹائم کی اذان سن کے مسجد میں جا کے امام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، اب میں ذرا سا وقت میرا اتنا نہیں ہے،
جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. معراج کا مہینہ ہے. حضرت نے اسپیشل فرمائش کی, ادھر سے بھی اشارہ کہ حضور کی معراج تھوڑی سی سنا دیں. توجہ ہے سبحان اللہ. میرے نبی کی جس ادا کو بھی چھیڑو گے, میرے مصطفیٰ کریم کے حسن کی, جمال کی, سیرت کی, صورت کی, سبحان اللہ. جو پہلو بھی میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت کا چھیڑو گے سب خوبصورت ملیں گے. میرے نبی کا چلنا لاجواب, دیکھنا لاجواب, سبحان اللہ. میرے نبی کا بیٹھنا لاجواب, کھانا لاجواب, پینا لاجواب, بولنا لاجواب, گفتار, کردار, حسن. اسی میں میرے ایک نبی کا سفر ہے معراج. کیا ہے؟ اب معراج شریف تو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ حضور کو آ کر کے حضرت جبریل نے رب کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, سرکار تشریف لے جائے. کتنے فرشتے آئے ساتھ میں, کتنے فرشتے. ارے آپ سنتے نہیں, یہاں تو ماشاءاللہ علماء کا شہر ہے, یہ میرے اعلیٰ حضرت کی نگری ہے. ہم جیسوں کی یہاں کیا حیثیت ہے. یہاں اسٹیج پر دیکھیے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں رات و دن, اور یہ آپ کے یہاں کیا کہ ہمارے یہاں اکا دکا جلسہ ہوتا ہے اور آپ کے یہاں روزانہ میلاد ہوتی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. توجہ ہے نا. اب سنتے ہیں میرے سرکار معراج پہ گئے. اب یہ قصہ بڑا لمبا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری معجزات میں سے ایک بڑا عظیم معجزہ ہے معراج. لیکن آپ نے سارے پہلو تقریباً سنے ہوں گے تو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں, تھوڑی سی گفتگو کروں تاکہ میں بھی ان کی فرمائش تھوڑی سی پوری کر سکوں. لیکن کروں گا اسی بارگاہ سے جس بارگاہ کا صدقہ اور خیرات ہمیں بھی ملی ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہمیں عزتیں ملی ہیں اپنے نبی کے صدقے میں. بریلی احمد رضا کی خیرات ملی ہے. مدینے والے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا نام ہو جاتا ہے. آپ بھی ان کا کام کیجئے, آپ کا بھی نام ہو جائے گا. جو ان کا کام کرتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے, اور جو ان کا محبوب بن جاتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے, عظمت ڈال دیتا ہے, محبت ڈال دیتا ہے, عقیدت ڈال دیتا ہے. دیکھیے اللہ والوں نے صاحب عرض پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں گزاری. تو یہاں کی اراکین انتظامیہ کمیٹی بھی بڑی مبارک بادی کے لائق ہے کہ جنہوں نے اس قدر ان علماء کے ساتھ جڑ کر کے اتنا بڑا حسین خوبصورت پروگرام جو ہے منعقد. شروع کروں میں محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ. ایک بار یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اب آپ صرف بات مت کیجئے, دل کرے تو سبحان اللہ کہیے, نہ کرے تو آپ بیٹھ کے سنتے رہیے. توجہ رہے گی آپ کی. اللہ اللہ میرے تیرے نبی کے معراج کی بات چلیں گی, لیکن چلیں گی بریلی کے اعلیٰ حضرت سے. فرش پہ طرفہ دھوم دھام, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ. واہ واہ. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے آقا تیری بھی داستان ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب اسی شعر کے ساتھ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے. میرے مصطفیٰ کریم کا ہر سفر لاجواب, میرے نبی کا ہر گھڑی کا چلنا لاجواب.
ہر سفر لاجواب، جدھر جدھر میرے آقا گئے وہ چلنا لاجواب گئے، ہر سفر میرا